السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت خضر علیہ السلام کے بارے میں حیرت انگیز معلومات۔ حضرت خضر علیہ السلام کا نام بلیہ بن ملکان اور کنیت ابو العباس ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ آپ بنی اسرائیل میں سے ہیں اور ایک قول یہ ہے کہ آپ شہزادے ہیں۔ آپ نے دنیا ترک کر کے زہد اختیار فرما لیا تھا۔ یہ بیان خزائن العرفان صفحہ 15/21 سے لیا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام تک آپ کا سلسلہ نسب اس طرح ہے: والیہ بن ملکان بن فانے بن عابر بن شالق بن عرفہ حشد بن سام بن نوح علیہ السلام۔ یہ سلسلہ ابن کثیر صفحہ 16/1 سے لیا ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پہلی ملاقات کیوں اور کیسی ہوئی، اس کے بارے میں قصہ ایسا آتا ہے کہ حضرت ابن ابی کعب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک دن بنی اسرائیل کو خطبہ دے رہے تھے۔ اس دوران آپ سے سوال ہوا کہ سب سے بڑا عالم کون ہے؟ آپ نے جواب دیا، میں۔ اسی وقت وحی آئی کہ اے موسیٰ، اجمعیل بحرین میں ایک بندہ ہے جو تجھ سے زیادہ علم رکھتا ہے۔ اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، پروردگار، میں اس تک کیسے پہنچ سکتا ہوں؟ حکم ہوا کہ اپنے ساتھ مچھلی لے لو، جہاں وہ مچھلی کھو جائے وہاں وہ مل جائیں گے۔ حکم پاتی ہی اس وقت حضرت یوشع بن نون علیہ السلام کو ہمراہ لے کر مجمع البحرین کی طرف روانہ ہو گئے۔ یہ بیان ابن کثیر صفحہ 15/21 سے لیا ہے۔ اور فرمایا، میں نے اپنی کوشش جاری رکھی یہاں تک کہ وہاں پہنچ جاؤں۔ اللہ تعالیٰ نے مدد فرمائی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت خضر علیہ السلام کو پا لیا اور ان سے فرمایا کہ میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں تاکہ آپ کے علم سے بھی کچھ مستفیض ہو سکوں۔ حضرت خضر علیہ السلام نے جواب دیا کہ آپ میرے ساتھ رہ کر ایسی باتیں دیکھیں گے کہ آپ ان پر صبر نہ کر سکیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، نہیں، میں صبر کروں گا، آپ مجھے ساتھ رہنے کی اجازت دیجیے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا، پھر میں جو چاہے کچھ کروں، آپ میری کسی بات پر دخل نہ دیں۔ فرمایا، منظور ہے، اور آپ کے ساتھ رہنے لگے۔ ایک روز دونوں چلے اور کشتی پر سوار ہوئے۔ کشتی والے نے حضرت خضر علیہ السلام کو پہچان کر مفت بٹھا لیا، مگر حضرت نے اس کی کشتی کو ایک جانب سے توڑ دیا اور عیبدار کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ دیکھ کر بول اٹھے، جناب، یہ آپ نے کیا کیا؟ ایک غریب آدمی جس نے بٹھایا بھی ہمیں مفت، اور آپ نے کشتی توڑ دی۔ حضرت خضر بولے، موسیٰ، میں نہ کہتا تھا کہ آپ سے صبر نہ ہو سکے گا اور میری باتوں پر آپ لوگ بغیر دخل دیے نہ رہ سکیں گے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، مجھ سے بھول ہو گئی، آئندہ محتاط رہوں گا۔ پھر چلے تو راستے میں ایک لڑکا ملا۔ حضرت خضر نے اس لڑکے کو قتل کر ڈالا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پھر بول پڑے کہ اے خضر، یہ تم نے کیا کیا؟ ایک بچے کو مار ڈالا۔
حضرت خضر بولے موسیٰ آپ پھر بول پڑے میرا اور آپ کا ساتھ مشکل ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے ایک بار اور موقع دیجیے, اب اگر بولو تو الگ کر دیجیے. چنانچہ پھر چلے تو ایک ایسے گاؤں میں پہنچے جس گاؤں کے لوگوں نے خضر علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کھانے تک کو نہ پوچھا, بلکہ انہوں نے کھانا طلب فرمایا تو لوگوں نے انکار کر دیا. ایک شکستہ مکان کی دیوار گرنے والی تھی. دیوار کو آپ نے ہاتھ سے سیدھا کر کے مضبوطی سے قائم کر دیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ گاؤں والے تو اتنے بخیل ہیں کہ کھانا تک دینے کو تیار نہیں, اور یہ خضر اتنی شفقت پر اتر آئے ہیں کہ ان کی گرنے والی دیواری قائم کرنے لگے ہیں. یہ دیکھ کر پھر بول اٹھے کہ اے خضر, اگر آپ چاہتے تو اس دیوار کی اجرت بھی تو لے سکتے تھے, اگر آپ نے مفت میں کام کر دیا. حضرت خضر بولے موسیٰ بس اب میری اور آپ کی جدائی ہے, لیکن جدا ہونے سے پہلے ان باتوں کی حقیقت بھی سنتے جائیے. وہ جو میں نے کشتی کو توڑ دیا تھا اس کی حکمت یہ تھی کہ دریا کے دوسرے کنارے ایک ظالم بادشاہ تھا جو ہر ثابت کشتی زبردستی چھین لیتا تھا, مگر کسی کشتی میں کوئی عیب ہوتا تو اسے نہیں چھینتا تھا. کشتی والے کو اس بات کا علم نہیں تھا, اگر کشتی کا کچھ حصہ نہیں توڑتا تو اس غریب کی ساری کشتی چھن جاتی. اور جو لڑکا میں نے مار ڈالا اس کی حقیقت یہ تھی کہ اس کے ماں باپ مسلمان تھے, اور یہ لڑکا بڑا ہو کر کافر نکلتا اور اس کے ماں باپ بھی اس کی محبت میں دین سے پھر جاتے. تو میں نے ارادہ کر لیا کہ اس کے ماں باپ کو اللہ تعالیٰ اس سے بہتر لڑکا دے, اور میں نے مار ڈالا تاکہ اس کے ماں باپ اس کے فتنے سے محفوظ رکھیں. اور جو میں نے گاؤں کی گرنے والی دیوار کو سیدھا کر دیا اس کی حکمت یہ تھی کہ یہ دیوار گاؤں کے 2 یتیم لڑکوں کی تھی, اور اس کے نیچے اس کا خزانہ تھا, اور باپ ان کا بڑا نیک تھا, تو رب کی وہ مرضی تھی کہ دونوں بچے جوان ہو جائیں اور اپنا خزانہ آپ نکال لیں. یہ تھی ان باتوں کی حکمت جو آپ نے دیکھی. یہ بیان ہم نے کتاب روح البیان صفحہ 5/16 سے لیا ہے. حضرت خضر علیہ السلام سے موسیٰ علیہ السلام کی ملاقات کس جگہ ہوئی تھی؟ مضم البحرین میں. مضم البحرین سے مراد وہ جگہ ہے جہاں بحر فارس مشرقی اور بحر روم مغربی ملتے ہیں. یہ جگہ طنجہ کے پاس مغرب کے شہروں کے آخر میں ہے. یہ بیان ابن کثیر صفحہ 5/21 سے لیا ہے. بعض نے کہا کہ وہ بحر محیط ہے جہاں دریا اردن اور دریائے کلزم ملتے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حضرت خضر علیہ السلام کس حال میں ملے؟ آپ سبز گدی بچھائے چادر میں لیٹے ہوئے تھے. اس طرح کی چادر کا ایک سرا دونوں پیروں کے نیچے دبا ہوا تھا اور دوسرا سرا سر تلے. دریا کی دوسری جانب کشتیاں چھیننے والے بادشاہ کا نام کیا تھا؟ وہ اس طرح ہے. اس ظالم بادشاہ کے نام کے بارے میں مختلف اقوال ہیں. یہ بیان ہم نے خزائن العرفان صفحہ 16/1 اور روح البیان معنی صفحہ 16/10 اور ساوی صفحہ 18 سے لیا ہے, اور ابن کثیر صفحہ 16/1 اور حاشیہ 23 جلائل 19 سے لیا ہے. دوسری جانب دریا چھیننے والے بادشاہ کا نام کیا تھا؟ اس ظالم بادشاہ کے نام کے بارے میں مختلف اقوال ہیں. اس کا نام ہلن بدی تھا. 2. حدد بن عدد نام تھا. 3. صاحب رزلمانی نے اس کا نام مفواد بن
الجلند بن سعید الاجدی بیان کیا ہے. یہ جزیرہ اندلس میں رہتا تھا. 4. بعض نے اس کا نام جیسود کہا ہے. یہ غسان کا بادشاہ تھا. یہ بادشاہ ایس بن اسحاق علیہ السلام کی نسل سے تھا. یہی وہ بادشاہ ہے جس نے سب سے پہلے دریا میں فساد کیا، جیسا کہ زمین پر سب سے پہلے قابل نے فساد کیا. یہ بیان ابن کثیر 16(1)(1) حاشیہ 23 جلالین صفحہ 250 سے لیا ہے. حضرت خضر علیہ السلام نے بادشاہ کے خوف سے کشتی کے کتنے تختے اکھاڑے تھے اور کس چیز سے؟ آپ نے بسولے یا کلاڑی سے اس کشتی کے ایک تختے یا 2 تختوں کو اکھاڑ ڈالا، لیکن باوجود اس کے پانی کشتی میں نہ آیا. یہ بیان خزائن العرفان صفحہ 15/21 سے لیا ہے. حضرت خضر علیہ السلام نے جس بچے کو قتل کیا اس کا نام کیا تھا؟ اس بچے کا نام جیسون یا حیسون تھا. الاذکار کی علوم القرآن صفحہ 2/187 سے یہ بیان لیا گیا ہے. دوسری روایت کے مطابق جیسر یا جنتبو تھا. اس کے باپ کا نام کاجرا اور ماں کا نام سہوا تھا. حضرت خضر علیہ السلام نے جن 2 بچوں کے مکان کی گرتی ہوئی دیوار کو سیدھا فرمایا تھا ان کا نام کیا تھا؟ ان 2 بچوں کے نام اسرام اور سریم تھے. باپ کا نام شخ تھا اور ماں کا نام دینا تھا. حضرت خضر علیہ السلام نے جس دیوار کو سیدھا فرمایا تھا یہ دیوار کس گاؤں میں تھی؟ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ اس گاؤں کا نام انطاکیہ تھا. بعض نے اس گاؤں کا نام ابلا کہا ہے. حضرت خضر علیہ السلام نے جس دیوار کو سیدھا فرمایا تھا اس کی لمبائی، چوڑائی اور اونچائی کتنی تھی؟ اس دیوار کی بلندی 100 گز، لمبائی 500 گز اور چوڑائی 50 گز تھی. حضرت خضر علیہ السلام نے جس دیوار کو سیدھا فرمایا تھا اس میں کیا کیا چیزیں دفن تھی؟ جواب: ترمذی شریف کی حدیث میں ہے کہ اس دیوار کے نیچے سونا چاندی دفن تھا. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ اس میں ایک سونے کی تختی تھی جس کے ایک طرف لکھا تھا: اس کا حال عجیب ہے جسے موت کا یقین ہو اس کو خوشی کس طرح ہوتی ہے. اس کا حال عجیب ہے جو قضا و قبر کا یقین رکھے اور پھر بھی وہ سوتے رہتا ہے. اس کا حال عجیب ہے جسے رزق کا یقین ہو وہ کیوں مشکل میں پڑتا ہے. اس کا حال عجیب ہے جسے حساب کا یقین ہو وہ کیسے غافل رہ سکتا ہے. اس کا حال عجیب ہے جس کو دنیا کے زوال و انقلاب یا یقین ہو وہ کیسے مطمئن ہو سکتا ہے. اور اس کے ساتھ لکھا تھا: لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اور اس تختی کی دوسری جانب لکھا تھا: میں اللہ ہوں، میرے سوائے کوئی معبود نہیں، میں یکتا ہوں، میرا کوئی شریک نہیں. میں نے خیر و شر پیدا کی، اس کے لیے خوشی ہے. جسے میں نے خیر کے لیے پیدا کیا اور اس کے ہاتھوں پر خیر جاری کی اس کے لیے تباہی ہے. جس شر کے لیے پیدا کیا اور اس کے ہاتھوں پر شر جاری کی. یہ بیان خزائن العرفان صفحہ 16/1 سے لیا گیا ہے. ہر مصیبت زدہ کو مدد کرتے ہیں حضرت خضر علیہ السلام، اور تا قیامت تک وہ اس دنیا میں گھومتے رہیں گے.